دعوت خطاب دے رہا ہوں جگر گوشے حافظ الحدیث مبلغ اسلام زیغم اسلام مناظر اسلام حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف کے بانی مفتی اعظم استاد الاساتذہ بحر العلوم حضرت علامہ ابو البرکات سید احمد قادری مشہدی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ آپ کے لخت جگر شارح صحیح بخاری شریف شیخ الحدیث والتفسیر حضرت العلامہ عظیم محقق مولانا علامہ سید محمود احمد صاحب رضوی مشہدی
قدس سرہ العزیز ان بزرگوں کے اس شریف کے موقع پر حضرت لخت جگر شارح بخاری صاحبزادہ قبلہ سید مصطفیٰ اشرف صاحب رضوی مشہدی حافظ اللہ تعالی اور ان کے لخت جگر سید حیدر شاہ صاحب احکر کو دعوت کے لیے غریب خانہ پر جلوہ فرما ہوئے اور تاکیدی حکم فرمایا کہ عرس شریف میں حاضری دوں. الحمدللہ کہ میں افایات کر سکا اور اس مقدس علمی روحانی خانقاہ پر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میرے قائد جانشین امیر ملت پیر طریقت رہبر شریعت فیض درجت حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامہ ظلہ سرپرست اعلیٰ تحریک عظمت آل و اصحاب رسول آپ کی معیت میں اور قیادت میں اس عظیم الشان عرس شریف کی تقریب میں ابھی ناظم اعلیٰ تحریک عظمت آل و اصحاب رسول جناب شیر اہل سنت علامہ صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب مدظلہ خوبصورت خطاب فرما رہے تھے اور ان سے پہلے حضرت العلامہ مولانا محمد سلیم اللہ صاحب تابانی مدظلہ انہوں نے بہت عمدگی سے سادات کرام اہل بیت اعظام کی بارگاہ میں خاص طور پر عظیم شاعر فرزدق کے قصیدہ کی نسبت سے عمدہ گفتگو فرمائی. اسٹیج پر اس وقت خانوادہ محدث اعظم ہند حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت سید المحدثین حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری ان کے خانوادہ کے عظیم چشم و چراغ جناب صاحبزادہ قبلہ سید ندیم اشرف صاحب رضوی مدظلہ تشریف فرما ہے. حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد ادریس شاہ صاحب زنجانی دربار عالیہ میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اور حضرت علامہ مولانا وبالفضل مولانا محمد حسن علی صاحب جو احکر کے پاس حضرت قبلہ سید صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور قبلہ سید صاحب نے ان کے اعزاز میں عظیم القاب سے نوازا. میں دل سے متاثر ہوں ان سے. ہمارے نہایت ہی عزیز القدر
اور واجب الاحترام جناب قبلہ صاحبزادہ پیر سید شاہد حسین شاہ صاحب گردیزی مدظلہ، حضرت مجاہد اہل سنت علامہ سید طالب حسین شاہ صاحب گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند گرامی بھی تشریف فرمائے ہیں، اور حضرت خانوادہ محدث قصوری اس سے وابستہ صاحبزادگان، حضرت قبلہ سید صاحب کے خاندان سے پیر سید جواد اشرف رضوی صاحب، فواد اشرف رضوی صاحب مدظلہ، آپ بھی تشریف فرمائے ہیں، اور ان سب حضرات کے اعزاز میں ہدیہ تبریک، ہدیہ تسلیم پیش ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں ان بزرگوں کی توجہات سے پہلے بھی عرس شریف کی کئی محافل میں، تقاریب میں حاضری کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ صاحب عرس وہ بلند صفات ہستی ہے کہ آج اس ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی صاحب علم لوگ ہیں جنہوں نے درسیات پڑھی ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت مفتی اعظم سید ابوالبرکات رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اگر کوئی شخص بخل سے بھی کام لے گا کہ سید صاحب قبلہ کے بارے میں یہ نہ کہے کہ وہ میرے استاد ہیں، تو اس سے ہم سوال کریں کہ تم اپنے اساتذہ کا ذکر کرو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ سچائی سے اپنے اساتذہ کا ذکر کرے گا تو ضرور سید صاحب کے شاگرد اس کے استاد ہوں گے یا شاگردوں کے شاگرد اس کے استاد ہوں گے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سید صاحب قبلہ کہ انہوں نے ان پڑھوں کو پڑھایا بلکہ پڑھا کے ان کو مفتی و قاضی بنایا، اور ان کو شیخ طریقت بھی بنایا، اور ان کی شخصی حالت بھی بہتر بنائی، سماجی پوزیشن بھی بہتر بنائی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ سماجی کام اور ہے، اس سے بڑا سماجی کام کیا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں طلباء مفلوق الحال، صرف یہ نہیں کہ علم نہیں تھا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا۔ پنجاب کی جو حالت ہے جس دور میں سید صاحب قبلہ نے پڑھایا، خاندانوں کے خاندان آج عزت سے روٹی کھا رہے ہیں، دنیا میں ان کا شہرہ ہے، نام ہے، عزت ہے، تو یہ سید صاحب قبلہ کی محنتوں کا ثمر ہے۔ آج ادارے قائم کی جاتے ہیں، این جی اوز قائم ہیں، ان کا بجٹ بنایا جاتا ہے۔ سید صاحب قبلہ این جی اوز نہیں تھی، اکیلے میدان میں موجود تھے۔ آج بڑے بڑے ادارے جو کام کرتے ہیں، سید نے اکیلے وہ کام کر کے دکھایا۔ اور آج لائبریری ہے، دارالافتاء ہے، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے، 10 مفتی بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ہے اس بات کی، لیکن ان ہستیوں کو کیسے بھول جائیں کہ جنہوں نے اکیلے اور دنیاوی کے وسائل کے بغیر، کسی نمود نمائش کے بغیر، قال اللہ وقال الرسول اور اتنی محنت فرمائی
کہ آج اس کے ثمرات پورے پنجاب پر نگاہ فرمائیں. پنجاب ایک بڑا دیس ہے، جہاں بھی نظر اٹھا لے جو بڑا دارالعلوم آپ کو نظر آتا ہے، کوئی مجھے بتائے کہ وہ سید صاحب کے شاگردوں کا نہیں ہے، جن کی آنکھیں سید نے روشن نہیں کی. قصور چلے جائیں، آ کر کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت محدث قصوری نے میرے ساتھ میری موجودگی میں بارہا تقریر کرتے ہوئے حضرت سید صاحب کے قبلہ کے احسانات کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ ہم پڑھاتے ہیں. صاحب تشریف تھے، عربی میں بھی کتابیں لکھی انہوں نے. فرمایا ہمیں تو اردو سیدھی نہیں آتی تھی، یہ لاہور میں جلوہ فرما ہستی کا اثر ہے کہ ہم پنجابیوں کو جب اردو صحیح نہیں آتی تھی، آپ نے ہمیں عربی میں صاحب تصنیف ہونے کے قابل بنایا. آپ جائیے، ارے سید قبلہ نے میرے عالم نہیں، عالم گھر بنائے. آج بصیر پور شریف کی درسگاہ کا کون ذکر نہیں کرے گا؟ فقیہ اعظم بصیر پوری کا کون ذکر نہیں کرے گا؟ حضرت علامہ محمد نور اللہ نعیمی سے کون طالب علم ہے یا عالم ہے جو واقف نہیں؟ اور کون سی لائبریری ہے جو فتاوی نوریہ کے بغیر مکمل ہوتی ہو؟ لیکن جاؤ بصیر پور شریف کے محققین کی علماء سے پوچھو، محققین سے پوچھو کہ ان کی یہ یرف نگاہی اور یہ دقت نظر یہ کس کا تصدق ہے؟ تو بصیر پور شریف کی ایک ایک اینٹ آواز دے گی یہ سیدی ابو البرکات کی کرامت ہے، جنہوں نے اتنے فقیہ دنیا میں پیدا کیے اور ان کو فقاہت و بصیرت کے جام دلا دیے ہیں. آپ کہیں گے ادھر نظر کر رہے ہیں کیونکہ میں روزہ بھی ادھر ہے اور روزے سے آگے جا کے نظر قصور میں اور اکاڑا میں میری بصیر پور تک چلی گئی. لیکن اس وقت میری پشت کے پیچھے ضلع سیالکوٹ ہے. ضلع سیالکوٹ کے دل میں جامعہ حنفیہ 2 دروازہ ہے. کوئی مجھے بتائے کہ جموں کی پہاڑیوں سے آنے والا بچہ محمد عالم اگر آج دنیا میں ان کا لقب ہی شیخ الحدیث ہے تو وہ تو جموں کی پہاڑیوں پر، مجھے خود حضرت نے فرمانے لگے میں تو جموں کے ٹیلوں پر بکریاں چراتا تھا، چھوڑ کے لاہور میں آیا، سید کی خدمت میں بیٹھا، حفظ قرآن بھی نصیب ہو گیا، حدیث شریف کی خدمت بھی نصیب ہو گئی. کون سا ضلع ہے، کون سا علاقہ ہے؟ اور پھر علماء ہوتے ہیں، مدرس ہوتے ہیں، ایک فن میں ماہر ہوتے ہیں. سید صاحب قبلہ ایک اعلیٰ مدرس ہی نہیں، وہ کیوں نہ اعلیٰ مدرس ہوتے جنہوں نے علم براہ راست جوان علم سے حاصل کیا، علم کے پہاڑوں سے پڑھا انہوں نے. پاکستان میں اور کون عالم ایسا ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہو کہ اس نے متن کی کتب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی سے پڑھی ہوں؟ لاہور میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، مگر سید صاحب قبلہ کی اپنی زبان اقدس سے میں نے 1970 میں اسی جگہ جہاں یہ اس علاقہ میں لال کوٹھی کی بلڈنگ موجود تھی، اس کے یہ بائیں والے کنارے پر 1970 میں نے زیارت کا شرف حاصل کیا اور اسی شام خالق دینا ہال میں ATI کے سالانہ کنونشن کی نشست سے تقریر کرتے ہوئے حضرت نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ فقیر ابو البرکات وہ ہے جس نے کنز الدقائق سب کل اعلیٰ حضرت ابو البرکت سے. آج
بریلی شریف کا نام یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور زبانیں دان کھولتے ہیں کن پر؟ ارے پنجاب کب جانتا تھا بریلی شریف کو؟ پنجاب کو پہچان ہوئی بریلی شریف سے تو سیدی ابو البرکات، ان کے والد گرامی شیخ المحدثین حضرت سید دیدار علی شاہ محدث الوری، وہ ہستی ہیں جنہوں نے پنجاب میں فکر رضا کا بیج ڈالا ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کو ٹری نہ تے آئے بابا میں تریائی، یعنی 2-2.5 میل ابھی سفر نہیں کیا اور کہتے ہیں ہم ہیں۔ میں نے کہا بیوقوفو، تمہارے تو دادا بھی پیدا نہیں ہوں گے جس وقت سید دیدار علی شاہ محدث الوری یہاں پہ فکر رضا کے پھریرے لہرا رہے تھے، عشق رسول کا پیغام دے رہے تھے۔ اور اہل سنت کبھی بھی ایسے بدنہاد نہیں ہوتے کہ جو اپنے بزرگوں کو بھول جائیں، اپنے اسلاف کو بھول جائیں، ان کی دستاریں اتار اتار کے اپنے سر پہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیا اس کی تعریف بھی اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ یہودیوں کی صرف قرآن میں بیان کی گئی، وہ تعریف بھی سننا چاہتے ہیں اپنی، جو کچھ انہوں نے کیا ہی نہیں۔ ارے جس نے کیا اس کے ذکر سے تمہاری زبانیں گنگ کیوں ہیں؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ ارے گستاخوں کا مقابلہ کس نے کیا؟ خارجیت کا مقابلہ کس نے کیا؟ ناصبیت کا مقابلہ کس نے کیا؟ نہیں یاد تو مشہدی سے سنو، سید دیدار علی شاہ صاحب نے کیا، ابو البرکات سید احمد قادری نے کیا، ابو الحسنات نے کیا، جو اپنے وقت میں پورے پاکستان کے علماء مشائخ کے صدر تھے۔ آج تاریخ کو جھٹلایا جا رہا ہے اور ناقدری کی جا رہی ہے۔ وہ قومیں جو اپنے اسلاف سے یہ حال کرے نا، ان کا کوئی دنیا میں نام و نشان نہیں رہتا۔ یاد رکھو، اپنے اسلاف سے جڑے رہنے میں ہی برکت ہے۔ اور یہ تو سیدوں کا خاندان ہے، یہ آل رسول ہے، سادات ہے، یہ سیدنا امام علی رضا کی اولاد ہے، سیدنا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے، حضرت سید الاولیاء امام جعفر صادق کی اولاد ہے، حضرت امام محمد باقر کی اولاد ہے، یہ حسنی حسینی سادات ہے، یہ سیدنا امام زین العابدین کی اولاد ہے، شہنشاہ کربلا امام علی مقام امام حسین کی اولاد ہے۔ یہ آل علی ہیں، اور ایک ہو کے دکھایا، کر کے دکھایا۔ تم سے کیا ہو سکا بد نصیبو؟ میں آپ سے بات نہیں نرا کر رہا، سن لو، تم سے کیا ہو سکا؟ تم سے یہ صاحب کے عرص پر آ کر یہ بات کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے جو میں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اگر ضمیر ہے نا تمہارے اندر تو تم بڑی بڑی اہل سنت جماعتوں کے امیر بنے بیٹھے ہو، تم میں جرأت نہیں آج سید کے مزار پر آ کر یہ جملے کہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیوں کہ بڑے بڑے منافق لوگوں میں آج کل بڑی ول پاور ہے، جو کہنا چاہیں پھر بھی کہہ سکتے ہیں، تو کہہ لیا ہم کہہ جائیں گے۔ میں نے کہا کہو گے نا تو ساری قوم پگلی تھوڑی ہے،
صاحب نظر بھی یہ جوتے ماریں گے. کیسے؟ میں نے کہا تمہیں اگر معلوم نہیں تو مناظر سیدی قبلہ کا مناظرہ تلون پڑھو، چھپا ہوا مل جائے گا. میرا ایک سوال ہے، سنیو. تلون میں یہ مناظرہ سید صاحب قبلہ کا کس شخص سے ہوا؟ تاریخ کبھی بھولا نہ کرو. اور ہم جانتے ہیں یہ جو درمیان سے ٹپک پڑی ہے نا قیادت، وہ کیا جانے ان باتوں کو. مناظرہ تلون سید صاحب قبلہ کرتے ہوئے کس شخص کے مقابل اہل سنت کا دفاع کر رہے تھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کا بیان کر رہے تھے، اور کس خبیث کو، گستاخ کو آپ نے ناکو چنے چبوائے. اگر نام یاد نہیں تو میں یاد کراتا ہوں. سنو نام نہاد لیڈرو، تم بھی سنو. آج تم جس جھولی میں جا کے پناہ تم نے تلاش کی ملتان میں، اسی مدرسہ خیر المدارس کا بانی مولوی خیر محمد، جسے میرے سانگلہ ہل کا شیر علامہ عنایت اللہ خیرو کہتے تھے، اس خیرو کے گھٹنے ٹکوانے والی ہستی سید ابو البرکات احمد قادری کی ہستی ہے. آج تمہیں باتیں کرنے آ گئی، تو جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تب اہل سنت کو کون سنبھال رہا تھا؟ ہمارے ایک بوٹی ہوتی ہے، بارش کے موسم میں زیادہ ہو جاتی ہے، چھتری والی بوٹی ہوتی ہے. کھم تو اچھی ہوتی ہے، پاکیزہ. ہم اس کو اور کچھ کہتے ہیں، وہ بھی نہیں، بڑی بری ہوتی ہے. وہ ایسے ہی ہوتی ہے، کھم تو کھائی بھی جاتی ہے، وہ اور چیز ہے. آپ کو سمجھ آ گئی، ایسی چھتری ہوتی ہے، ایسے مسل دو تو کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ اس کی طرح مناظر نکل آئے اور کہتے ہم ہیں. میں نے کہا تم ہم ہیں کہتے ہو نا، ہم ہیں تو ان کے صدقے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کیوں کہ ہم پت بھیڑے نہیں ہیں، ہماری جڑیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہماری 14 صدیوں کی تاریخ ہے. ہم اپنی تحقیق بھی پیش نہیں کرتے. کیوں؟ ہماری تحقیق بھی 1400 سال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. ہم اعلیٰ حضرت کے رحمت اللہ علیہ تک بھی سند سے جاتے ہیں، بے سندے نہیں جاتے. آج لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، میں نے کہا اعلیٰ حضرت تک اپنا واسطہ بتاؤ. تم کیسے پہنچے اعلیٰ حضرت تک؟ ہمیں تو وہاں لے جانے والے سید ابو البرکات ہیں، ہمیں وہاں لے جانے والے محدث اعظم ابو الفضل سردار احمد ہیں. تم کس نسبت سے بات کر رہے ہو؟ کیوں کہ بے نسبت آدمی نام یوز کر سکتا ہے، نہ ان کے اخلاق دکھا سکتا ہے، نہ ان کے آداب بتا سکتا ہے، نہ ان کی رسوم بتا سکتا ہے، نہ ادب و احترام کے ساتھ اور روحانی نسبت کے ساتھ ان کے تعلق کو دنیا کے سامنے. وہ جسے بھی نام لیتا ہے اپنے مقاصد کے لیے لیتا ہے. کیوں کہ اگر مقصد دین ہو تو بزرگوں کا ادب کیا جاتا ہے، بے ادب کا بھی تعلق رکھ لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نظام ساری بخاری. میں نے جب پڑھا سید صاحب قبلہ کے مناظروں کو، جالندھر کا مناظرہ دیکھو، ان کی تحقیقات دیکھو. جب میں نے زیارت کی 1970 کی بات کر رہا ہوں، میں اس وقت 24واں پارہ حفظ کرتا تھا، اور
یہاں ATI کے کنونشن میں آیا، حضرت کی زیارت کی، یہیں سے کتب خریدی. میرے گھر میں 40 سال مسلسل حضرت شیخ التحریر اور شارح بخاری ان کی ادارت میں نکلنے والا رسالہ رضوان، اس کی پوری مجلدات میرے گھر میں موجود ہیں. 40 سال متواتر میں پڑھتا رہا، اس کو دیکھتا رہا، پڑھتا رہا، مطالعہ کرتا رہا. یہاں سے کتابیں پڑھی. سید صاحب کو قبلہ کو دیکھتے ہیں نا تو خیال آتا یہ مناظرہ کیسے کرتے، تو اتنی تواضع، اتنی سادگی، اتنی عاجزی طبیعت میں، کیسے مناظرے میں یہ باتیں کرتے ہیں. معلوم ہوا ایک سچا عالم دین پروں کو اٹھا اٹھا کے اور زبان اور منہ کچیاتے ہوئے اور چلاتے ہوئے بے ادبی نہیں کرتا. سچے عالم دین کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ادب کے والوں کے سامنے ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ، وہ اپنے پروں کو، بازوؤں کو جھکا دیتا ہے، ادب سے بات کرتا ہے، احترام سے بات کرتا ہے، اور وہ متکبر نہیں ہوتا، نک چڑھا نہیں ہوتا، منہ چڑھا نہیں ہوتا. میں نے جب پڑھا کہ حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر تلون کے اسٹیج پر مولوی محمد حسن نے کہا، اور یہ کون کس کی بات کرو، جامعہ اشرفیہ کا بانی، اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے مولانا خیر محمد آئے ہیں دیوبند کے، یہ ترجمان ہیں، تو یہ تو دلہن بنے بیٹھے ہیں، دلہن بنے بیٹھے ہیں. یہ لفظ بولے اس لیے کہ خیر محمد بڑے سرما کھینچ کچ کے کر کے پہنتے تھے. جیسے سرما آپ کو معلوم ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے شوقین ہوتے یہاں سے نکال کر پہنتے ہیں، تو خیر محمد اس طرح بن کے بیٹھا ہوا تھا. تو شیخ صاحب قبلہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے محمد حسن، تم بھی ایک ذمہ دار آدمی ہو مسلک دیوبند کے، اور تم نے اپنے مناظر کو دلہن بنا کے لے آئے ہو، اسی لیے مجھے محمد عمر نے کہا اور مولوی محمد حسین جالندری نے کہا، رضوی نے، کہ میں بھی آؤں گا. جب تم دلہن بنا کے خیر محمد کو لے آئے ہو تو بریلی والوں کا دولہا اور لاڑا بھی آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. عرفان مشہدی بچپن میں سوچتا تھا یا اللہ اس مجاہد اعظم کو مقابلے کے وقت تو نے کون سا حوصلہ دیا؟ کیوں یہ تواضع، یہ سادگی، اللہ اکبر کہ اونچا جملہ بھی نہ فرمانا. اور کہاں دشمن مصطفیٰ کے مقابلے میں، عدو اللہ کے مقابلے میں وہ حیدری شیر غراتا بھی تھا، ٹکراتا بھی تھا، للکارتا بھی تھا. اور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، سید کو پڑھنے والے، ان کی تحریریں پڑھنے والے آج بھی محسوس کریں گے کہ اس روزہ انور سے وہ شعاعیں نکلتی ہیں جو بدعقیدگی کا خلاف آج بھی سب مجاہدین علماء کا سہارا بنتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سید ابو البرکات، فیضان اعلی حضرت. حضرت قبلہ علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ابا جان کی تعلیم اور تربیت کا شاہکار تھے. فقیر کچھ عرصہ تک بخاری شریف درسن پڑھاتا رہا، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے حضرت علامہ رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف شریف کو اپنے لیے رہنما بنایا. جو تحقیقات آپ نے فرمائی، اگر آج بھی آپ شرح بخاری دیکھیں ان کی،
آپ کو احساس ہوگا کہ اور محدثین اہل سنت کے ساتھ ساتھ جب آپ پڑھ کے تقابل نہ بھی کریں لیکن نظر گہری رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت علامہ محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح میں شرح میں آپ کو سید صاحب جلوہ گر نظر آئیں گے. میں نے جہاں محسوس کیا انبیاء کرام علیہم السلام کے حواس پر اور ادراک پر اور دراکہ پر بحث کرتے ہوئے علامہ نے جو کچھ لکھا، میں مقابلتاً یہ بات تجزیہ کرتے ہوئے ایک طالب علم کی حیثیت سے آج کے دور ان کے دور کے جو مصنفین ہیں میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں. علامہ صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں کمالات انبیاء کی تو میں بجا طور پر داد پیش کروں گا صاحبزادگان کو کہ انہوں نے سید صاحب قبلہ کا حضرت علامہ محمود احمد رضوی کا کام مکمل کیا اور اس وقت بخاری شریف مکمل چھپی ہوئی شرح بخاری موجود ہے ماشاءاللہ. حضرت قبلہ سید مصطفیٰ اشرف صاحب فرمانے 13,000 صفحات پر مشتمل پوری شرح بخاری شریف مکمل. میں اس کام کی تکمیل پر صاحبزادگان جنہوں نے اہتمام کیا ان کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. یہ کرتے ہیں مرد، ایسا کرتے ہیں. انکار استو آیت و مردہ چنی کنت، یہ آپ نے کام کیا اور مرد ایسے ہی کام کرتے ہیں. شرح بخاری شریف مکمل اشاعت کی اور حواس کی بات کرتے ہوئے صرف ایک مسئلہ سید علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب کا تصنیف سے وہ عرض کرتا ہوں جو سب کا میں نے پڑھانا کی بھی شرف حاصل کیا اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے محسوس کیا کہ سید عالم کے کمالات پر بحث کرتے ہوئے سید محمود احمد رضوی کے پیچھے ان کے قلم کی طاقت میں سید ابو البرکات بھی موجود تھے، سید دیدار علی شاہ صاحب بھی موجود تھے اور مجھے کہنے دو کہ سید دیدار علی شاہ سے اوپر جا کر سید نثار علی شاہ صاحب بھی موجود تھے. یہ 1 2 3 4 پشت کا خاندان نہیں، سید نثار علی شاہ صاحب بھی موجود ہے. اور صرف سید نثار علی شاہ صاحب نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ خاندان اعلیٰ کے مورے سے اعلیٰ سید نجف علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی توجہات بھی اس میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور سید ابو البرکات، فیضان اعلیٰ حضرت. یہاں تو لوگوں سے 2 لفظ پڑھ کے سنبھالے نہیں جاتے. میں بھی اور بھی کوئی، اور کون ہے جو 7 پشتوں سے محدث ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور سید ابو البرکات، فیضان اعلیٰ حضرت. لوگوں کو 2 لفظ کیا آ گئے؟ ہمارے کہتے ہیں بھوکے جٹ کٹورا لبا تے بی پانی آپ پھریا. میں تو تو آپ پھر بھی گئے زلیلہ. ایسا تو سید ویکھے نے علم دے سمندر پی کے تے پھر بھی ادب تے تواضع تے پھر بھی لڑے تے کس گل تے؟ او شانہ دسن تے شانہ کٹان تے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. اور تم جیسے لوگ مسئلہ کریں تو بے ادبی کا تعفن اور بدبو پھیلتی ہے، اور وہ لوگ مسئلہ کریں تو کیا کہتے ہیں؟ ایک طالب علم نے سوال قائم فرمایا حواس انبیاء پر اور فرمایا کہ دیکھو کچھ لوگوں نے یہ کہا، اشارہ تھا خلیل بیٹھوی کی طرف، فرماتے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ
آنکھ کتنا کچھ دیکھ سکتی ہے. آنکھ بشری آنکھ بصارت کتنا کچھ دیکھ سکتی ہے. اب علامہ محمود احمد رضوی کی للکار دیکھو. صفحے کرتاس پر سید نے دل اڈیل کر رکھ دیا, اپنا عقیدہ اڈیل کر رکھ دیا. اور میں کہتا ہوں قسم سے یہ لکھنے والا روشنائی سے سیاہی سے نہیں لکھ رہا, خون دل سے لکھ رہا ہے. اور کیا لکھ رہا ہے؟ فرماتے ہیں تیرے گندے ذہن میں یہ بات آئی کہ بصارت دیکھے گی تو کتنا دیکھے گی. ارے تو انبیاء کا مقام نہیں جانتا. تجھے کیا پتا کہ سارے بشر دیکھنے کے لیے آنکھ کھولتے ہیں اور پتلی پہ زور دیتے ہیں, آنکھ کی پتلی پہ زور دیتے ہیں, اس کو آنکھ کے حلقے میں اس کو سکیڑتے ہیں, فوکس کرتے ہیں, آج کی زبان میں کہوں تو توجہ دیتے ہیں, اور آنکھوں کو تھوڑا سا بند کر کے دھیان سے ایک چیز کا ادراک کرتے ہیں. اور تم سوال کر رہے ہو انبیاء کی بصارت کا. ارے انبیاء دیکھنے میں بصارت کے محتاج ہی نہیں, ساری کائنات آنکھ کھولے گی دیکھنے کے لیے, اور انبیاء دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کریں گے. اور کہاں تک دیکھیں گے؟ تو کھولے گا بھی تو ایک حد تک دیکھے گا. نبی آنکھ بند بھی کرے تو تحت الثری تک, تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک ایک لحظے میں ساری کائنات کو دیکھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. اور سن لو, میں نے سینکڑوں کتابیں بحیثیت طالب ضرورت کے لیے دیکھی, مگر خدا کی قسم یہ دلیل کہیں نظر نہیں آئی. امہات الکتب سے اخذ کرتے ہوئے سید قبلہ لکھ رہے ہیں نحن نرى الاشیاء بواسطة الحس والنبی یرى الاشیاء بواسطة القوى الباطنة. نحن نرى ثم نعلم والنبی یعلم ثم یرى. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ہم دیکھتے ہیں اشیاء کو, ہم دیکھتے ہیں نحن نرى الاشیاء بواسطة الحس, ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں حواس کے وسیلے سے. والنبی یرى الاشیاء, اور نبی اشیاء کی حقیقت کو دیکھتے ہیں بواسطة القوى الباطنة, نبی اپنی روحانی قوت سے دیکھتے ہیں. ثم نحن نرى ثم نعلم, ہم دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں. والنبی یعلم ثم یرى, نبی جانتا پہلے ہے دیکھتا بعد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ. والنبی یعلم ثم یرى, نبی جانتا پہلے ہے ثم یرى, پھر دیکھتا ہے. یہ دلیل دے رہے علامہ رضوی کہ وہ دیکھنے میں بینائی کے محتاج نہیں, دیکھنے میں نبی آنکھ کا محتاج نہیں, فریادیں سننے میں نبی کان کا محتاج نہیں, کسی کی مدد کرنے میں نبی ہاتھ کا محتاج نہیں, کہیں چل کے جانے میں نبی قدموں کا محتاج نہیں. وہ ایک جگہ جلوہ فرما ہو کر ساری کائنات کی مدد کے لیے آ سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, حضور حجت الاسلام, حجت الاسلام. اور توجہ ہے جی,
آج دنیا نہ پڑھتی ہے اور نہ ہی جب پڑھتی نہیں تو سمجھتی کیا ہے. آج آل علی کو چیلنج کیے جاتے ہیں کہ ہم بات کریں گے. میں نے کہا تم تو حدیث بھی نہیں پڑھی. رسول پاک کا فرمان ہے کہ میری اولاد سے سیکھنے کی کوشش کرنا, انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان اہل بیت, حضور حجت الاسلام. قدموا قریشن, ان کے پیچھے چلنا ہے. احادیث صحیحہ سے یہ نکال کر نہ دکھاؤ تو حافظ الحدیث کا بیٹا نہیں. تمہیں بھول لگی ہے. ادب کرنے میں مقام ہے. وقت کے لا یکلو, صدیوں کا بوجھ تمہارے ناتواں کندھوں نے نہیں اٹھایا ہے. اہل سنت کی تاریخ اتنی نہیں کہ تم نئے اہل سنت پیدا کر رہے ہو. اہل سنت کی تاریخ ڈھونڈنی ہے تو سید دیدار علی شاہ صاحب کو پڑھو. اہل سنت کی تاریخ ڈھونڈنی ہے سید ابو البرکات کو پڑھو. اہل سنت کی تاریخ ڈھونڈنی ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں بیٹھ کر 20 سال تک تمہید ابو شکور سالوی کا درس دینے والا مدرس سیدی ابو البرکات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سیدی ابو البرکات, فیضان سیدی ابو البرکات, حضور حجت الاسلام, جگر گوشہ حافظ الحدیث. سید صاحب قبلہ کے کلامی درس, علم عقائد پر ان کے دروس, جنہوں نے کاپی صرف لکھی, کاپی سامنے بیٹھ کے ان کا بیان میں نے خود سنا. شیخ الحدیث علامہ عبد الحکیم شرف قادری, ان کے پاس وہ کاپی جب آئی تو فرمایا میں نے چمکتے ہوئے موتی دیکھے علم کلام کے وہ مسائل کہ اس میں مختار مذہب حنفی ماتریدی کیوں نہ آتا کہ اس کتاب کو درسن سیدی ابو البرکات نے سالوں میں پڑھایا. آج وہ کتاب تباہ شدہ فرید بخشال کی اور بھی سید صاحب قبلہ نے صاحبزادوں نے بھی چھپوائی ہوگی, میرے پاس موجود ہے. ارے ہم کیوں نہیں بھٹکے, ہمیں کیوں نہیں شک ہوا جب یہ شخص سیدہ پاک کو خطا پر کہہ گیا تو ہم نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا. ہم نے کہا یہ بے ایمان ہے, یہ گستاخ ہے, یہ بے ادب ہے. تو کیوں نہیں توقف کیا ہم نے؟ یہ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مطالعہ نہیں تھا. ارے مطالعہ تھا, اس وجہ سے تو ہم بٹکے نہیں. کیوں کہ سید ہماری پشت پر ہے. اگر تمہید ابو شکور سالوی کے دروس مفتی اعظم آج بھی بچہ پڑھ لے سمجھ کے, خدا کی قسم بدعقیدی کے سلسلے بھی آئے تو اس طالب علم کے قدم ڈگمگا نہیں سکتے جس نے سید ابو البرکات کے دروس پڑھ رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان عظمت خاتون جنت. اس لیے شیخی خورے کبھی عالم نہیں ہوتے, بے ادب و گستاخ کے علم کبھی حاصل نہیں ہوتا. اور وہ رٹ لے بھی چند جملے رٹ بھی لے تو فقاہت و بصیرت حاصل نہیں ہوتی. اگر کوئی علم کو بصیرت میں بدلنا چاہے سب سے پہلے اسے تواضع پہ آنا پڑے گا, سب سے پہلے اسے ادب سیکھنا ہوگا, کیونکہ با ادب ہی با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب تو بے نصیب ہوتا ہے. طلباء سے کہتا ہوں کہ ہمارا وہ طرز نہیں ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم حنفی ہیں, ہم ماتریدی ہیں, ہم رضوی بھی ہیں اور رضوی فکر پر بھی ہیں. لیکن رضوی فکر میں ہمیں سیدوں کی, آل رسول پاک کی بے ادبی کہیں نہیں ملی. ہم تو یہ پڑھتے رہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان اہل بیت, فیضان آل
توجہ ہے جی؟ میں عرض کر رہا ہوں فاضل بریلوی کی کیا نظر تھی، 55 علوم کا ماہر بچے بچے میں وہ نور دیکھتا ہے. کچھ نظر کا فرق سمجھ آیا؟ سید دیکھنے کے لیے صرف میر قطبی کے قضیے نہیں چاہیے. ہاں میر قطبی بھی پڑھو گے تو ابھی تو سید کا ہی فائدہ ہے، لیکن تم نے مصنف کو پڑھا، اس کے قضیے پڑھ لیے، لیکن مصنف کی عظمت و شان نہیں پڑھی. اور میں آپ کے سامنے ایک حقیر سے آدمی ہوں، لیکن میں اس سید کا بیٹا ہوں جس نے ناب کی پہلی کتاب نا امیر بھی اس کے مصنف مرحوم سے پڑھی. کیوں؟ فرماتے میرے مرشد نے کہا وہ ہماری طریقت کا بندہ ہے. میں نے کہا طریقت کا ہے سرکار تو پھر صرف مولوی سے پڑھیں گے، ان سے کیوں نہ پڑھیں؟ فرمایا تیری نسبت سچی ہوئی تو تجھے وہ خود پڑھائیں گے. فرماتے میں 2 سال پہلے ہی مرشد سیدی سراج السالکین سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا. فرمایا جلال شاہ نسبت سچی ہوئی تو میر سید سرد شریف بھی نقشبندی بزرگ ہے، وہ خود نا امیر تمہیں پڑھائے گا. فرمایا الحمدللہ میری نسبت کا مجھے یقین اس پر حاصل ہوا کہ میر سید سرد شریف رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود خواب میں نا امیر کی عبارت پڑھائی بھی اور سمجھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حافظ الحدیث، جگر گوش حافظ الحدیث. بندگان خدا ہوش ہوش کے ناخن لو. ان اساتذہ سے سندیں کس طرح متصل رہتی ہیں، شرم آتی ہے مجھے باتیں کرتے ہوئے. آج سید قبلہ کے طریقے پر اگر ہم نہیں، ان کے عقیدے پر نہیں، ان کے اخلاق عالیہ کی جھلک ہم میں نہیں، ہم اگر ان کی تعلیمات کو فالو نہیں کر رہے تو کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ پھر ہماری سند کیا ہے؟ ہماری سند کیا ہے؟ آج لوگ اسناد کو پورے پورے جلدوں میں باندھے پھرتے ہیں. میں نے کہا نسبت منقطع ہے. جب کوئی سیدہ خاتون جنت کا بے ادب ہوگا 1000 سندیں اٹھائے وہ بے سندہ ہے. سندیں رہتی ہیں ادب سے. کوئی مجھے کہے گا شاہ جی آپ سختی کر رہے ہیں. میں کہا میں آپ کو اشرف علی تھانوی کی سندیں دکھاؤں گا، کیا مانتے ہو کہ اس کی سند متصل ہے؟ تو لفظوں میں تو لکھی ہوئی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات کو؟ اگر سند کاغذ پر لکھا ہوا ان کا نام ہے، اگر اس کا نام سند ہے تو وہ تھانوی کے پاس ہے، امبیٹوی کے پاس بھی ہے، گنگوئی کے پاس بھی ہے. وہ تو خود حدیثوں کے شارح ہیں، عربی میں شرح لکھی ہے حدیثوں کی. ارے اسناد حدیث کاغذ پر نہیں لکھی جاتی، دل پہ نقش ہوتی ہیں. اپنے سے لے کر سید عالم کے قدمین تک جب تک محدث کو ادب نصیب نہیں ہوتا سند متصل نہیں ہوتی. میں نے غیر مقلدوں سے اس پر مناظرہ بھی کیا. میں نے کہا تم کہتے ہو کہ ہم بھی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد ہیں. میں نے کہا شاگرد ہونا ثابت کرو. تمہاری تعلیم کے مطابق تو وہ مشرک ہیں، اور مشرک سے ایک مواحد کی سند چل کیسے سکتی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ میں نے کہا مواحد تم متوحدی بنے ہو تو تمہارے تعلیم میں تو شاہ عبدالعزیز صاحب مشرک ہیں، تو مشرک سے مواحد کی سند کس طرح چل سکتی ہے؟ کہنے کا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ ہے تفسیر فتح العزیز. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ اگر استعانت لغیر اللہ بوجہ کے اعتماد برا غیر باشد و اورا مظہر عون الہی ندانت این و استعانت حرام است. اور اگر استعانت لغیر اللہ بوجہ کے اعتماد برا غیر نباشد و اورا مظہر عون الہی دانت این و استعانت نہ صرف رواست
بلکہ طریقے انبیاء و اولیاء. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں تفسیر فتح العزیز اٹھا کے دیکھو. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کے بنا اور سے انبیاء سے اولیاء سے مدد مانگتا ہے اور اس مدد کو اللہ کی مدد نہیں مان رہا، وہ غیر اللہ کی مدد مانگتا ہے، تو یہ جائز نہیں، یہ شرک ہے. اور اگر انبیاء اولیاء سے مدد مانگتا ہے اور ان کو اللہ کی مدد کا مظہر مانتا ہے اور مستقل نہیں مانتا بلکہ وسیلہ مانتا ہے، تو نہ صرف یہ مدد مانگنا جائز ہے بلکہ یہ تو اللہ کے نبیوں کی اور ولیوں کی سنت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حجت الاسلام. سمجھ آ رہی ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کوئی کسی مسلک کا ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، اگر کسی کی سند ہندوستان سے عرب میں جائے گی بغیر شاہ عبدالعزیز کے نہیں جائے گی. شیخ المحدثین ہے، خاتمۃ المحدثین ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا میرا چیلنج ہے تمہیں اسی ایک مسئلے میں ثابت کرو کہ آج جو کچھ چورن بیچ رہے ہو قدس القدس مسجد میں بیٹھ کر، دال گراں چوک میں بیٹھ کر یا مریدکے میں بیٹھ کر شرک کا جو چورن بیچ رہے ہو، یہ اگر تمہارا عقیدہ ہے تو اپنا عقیدہ اسی مسئلے میں اگر شاہ عبدالعزیز سے ملا کر دکھاؤ تو تمہاری سندیں سچی. اور اگر وہ یا رسول اللہ بھی کہہ رہا ہوں بلکہ شاہ عبدالعزیز کے باپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اگر صبح و شام نعت علی بھی پڑھ رہے، میں دکھاؤں تمہیں القول الجمیل میں دکھاؤں گا. اور یہ کون ہے شاہ ولی اللہ؟ یہ تیری اسماعیل دہلوی امام البابیہ کا سرکار دادا ہے. تو پوتے کو یا علی کہنا اگر شرک لگتا ہے تو میں نے کہا ہمارے پر زبان نہ کھچیا، جا دادے سے پوچھ. تیرا دادا صبح و شام القول الجمیل دیکھ، در سمین دیکھ، پڑھتا ہے کہ جب بھی مجھے مشکل پڑتی ہے تو میں ولی اللہ اپنے باپ شاہ عبد الرحیم سے یہ سیکھا ہوں، نعت علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل غم و ہم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. تو پوتے کو زیادہ سمجھ آ گئی جب وہ عربیوں کا ریال کھا گیا. اور ہم اس کی مانتے ہیں جو عربیوں سے ماں سوا حجاز مقدس والے اپنے آقا کے، اس کی دین ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹرو ڈالر نہیں تھوکتے ہیں اس پر. ہاں تم اس عرب کو پہچانتے ہو، ہم ان سیدوں کو پہچانتے ہیں کہ جب جدہ سے امیر ملت سید جماعت علی شاہ حجاز مقدس میں اترتے تھے تو میلوں لمبی عربوں کی لائنیں لگ جاتی تھی. کیوں؟ کہ حجاز کے عربی کہتے تھے عربیوں کا باپ آ گیا، ابو العرب آیا. اگر تیری نگاہ پیچھے جا سکتی ہے تو 100 سال کا پہلے کا منظر دیکھ. میں نے وہ لٹریچر پڑھا جس سے میں بات کر رہا ہوں، 10 کتابوں سے دکھا دوں گا. تو کیا جانے، تو سمجھتا ہے عربیوں سے سند لیتے ہیں. میرا سید دیدار علی شاہ اور سید نثار علی شاہ اور سید نجف علی شاہ الوری یہ وہ بزرگ ہیں کہ جب حرمین تجھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو عرب کے محدثین سے سند حاصل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، مثال امیر ملت. تو کن سے چھیڑ بیٹھا ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ یہ خان وعدے ہے. ابھی کچھ سمجھو بھائی،
ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، ابھی پیار میں کیا رکھا ہے؟ جاؤ کھیلو، یہ کھیلو جھنجھنا۔ ابھی چھنکنا کھڑکاؤ، تمہیں کیا پتا اس بات کا؟ بڑا وقت لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ میری تاریخ ہے سیدوں کی کہ بھئی حدیث پڑھا لی۔ میں نے کہا جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کے حدیث پڑھانی آئی انہی پہ زبان نکالو گے؟ ہوش کرو، یہ ہے تاریخ، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور ہوتا ہے، لیکن میں پھر عاجزی سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ صرف فخر کے لیے یہ بات نہیں کہنا، امت کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا طریق ادب ہے، ہمارا طریق ادب ہے۔ کوئی چیز ہمارے لیے ناگزیر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ناگزیر جو چیز ہے ہمارے لیے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، جس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے، اور ہم دھڑا نہیں ہے کہ صحابہ کی عزت اگر بیان کریں تو ان کا دھڑا ہو کر کریں، محبت اہل بیت بیان کریں تو دھڑا ہو کر کریں، نہیں۔ ہم غلام ہیں، ہم خادم ہیں، ہم نوکر ہیں، ہمارے اہل سنت و جماعت دو پارٹیاں مان کے ان کو نہیں مانتے۔ آل و اصحاب، ہم نے آج بھی جو نام بلند کیا امیر ملت کے جانشین، آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ آج تنقید کرتے مشہدی تو اکیلا بات کرتا، تو نے جانشین امیر ملت کے ساتھ ہو کر کیوں بات کی؟ میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں، میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں جس کو 1924 میں سید دیدار علی شاہ محدث اور صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے بھی، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی نے بھی، سید حسین علی اشرفی، علی حسین اشرفی سرکار اقلا آپ نے بھی، حضرت سید محمد محدث کچوچوی انہی کے داماد، انہوں نے خود اعلان کر کے یہ فرمایا کہ آل انڈیا متحدہ سنی جمعیت العالیہ کے صدر کے لیے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری کو چنا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امیر ملت، فیضان امیر ملت۔ اور جانشین امیر ملت آج سرپرست اعلیٰ ہے اس تحریک کے، تو مشہدی تو اپنی ہسٹری کے ساتھ ہے۔ تو کنویں کا مینڈک ہے، پھدکتا پھر رہا ہے، تمہیں کیا پتا اس بات کا؟ آج پیر سید مصطفیٰ اشرف رضوی غریب خانہ پر جب جلوہ گر ہوئے، خدا کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ میں پہچان گیا ان کا آنا ایسے ماحول میں خود آنا نہیں، یہ سید ابو البرکات کا نظر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حزب الانام کے اسٹیج پر میرے مرشد، میرے مربی، میرے والد علماء کی جماعت کے ساتھ آتے تھے سگی صاحب کی زندگی میں، تو آج سید مصطفیٰ اشرف نے خطیب کر کے نہیں، اسی سید کا بیٹا سمجھتے ہوئے مجھے بلایا، اور میں اسی نیت سے آیا کہ جس اسٹیج پر جانا میرے حافظ الحدیث باپ کا فخر تھا، اس اسٹیج پر جانا میرے لیے بھی یقیناً فخر ہے۔ میرے والد دونوں پاؤں بھی بیمار تھے، سید صاحب قبلہ کے ارتحال اور وصال شریف کی خبر گئی، ایک بھری اور مجھے فرمایا میں سفر کے قابل نہیں، گاڑی کا انتظام ہوتا، سید صاحب کا جنازہ پڑھنا میری زندگی کی حسرت ہے، میں جاؤں، حاضر ہوں۔ 5-10 منٹ میں میں موٹر سائیکل پر اپنے شہر گیا، منڈی بہاؤالدین میں گاڑی لایا، گاڑی پہ حضرت کو سوار کیا، اور مینار پاکستان کے مشرقی بڑے گیٹ کے ساتھ جو گراؤنڈ ہے اس میں حضرت امام اہل سنت کاظمی قبلہ تشریف فرما تھے، حضرت فقیر اعظم نور اللہ نعیمی تشریف فرما تھے، سامنے ان کے شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عالم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے شمالی سائڈ پر جو جگہ خالی تھی چوتھی،
اس پہ میرے والد گرامی آ کے بیٹھ گئے. حضرت کاظمی قبلہ نے فرمایا کہ جیسا ہم بیٹھے ہیں آپ اس جگہ پہ آئے ہیں, یہ جگہ آپ ہی کے لیے رکھی ہوئی. یہ جملہ کہا, میں نے زمین پر آسمان دیکھا, لوگوں زمین پر آسمان دیکھا, ایسے علم کے پہاڑ دیکھے, ایسے تقوی کے گلستان دیکھے جن جیسا آج دنیا میں نظر کوئی نہیں آتا, وہ سب موجود تھے. حضرت ڈاکٹر مظاہر اشرف صاحب خانوادہ مرشد پاک سیدی ابوالبرکات, انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی, لیکن پہلی صف میں یہ سب پہاڑ اپنے اپنی جگہ علم کے, سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور جو کیفیات تھی وہ جو دیکھنے والے وہ جان سکتے ہیں. یہ فقیر کو شرف حاصل ہے کہ جس ہستی پر میں بات کر رہا ہوں ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا اور اس میں شامل ہونے کا, ان کی زیارت کرنے کا فقیر نے شرف حاصل کیا. اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس ظاہری زندگی میں بھی سید اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا تھا جو حسین سرکار مدینہ نے وصال کے وقت ان کو عطا فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پیغام سیدی ابوالبرکات. گرامی قدر حضرات, یہ ان کے احسانات ہیں علمی روحانی, وہ ہماری تاریخ ہیں, وہ ہمارا وہ سرمایہ ہے. اور ایک بات بچوں کو کہنا چاہتا ہوں, طالب علموں کو, طالب علموں وہ بلڈنگ نہیں ہوتی, وہ مینار بھی کھڑا نہیں رہتا جس کی جڑیں نہیں ہوتی. نوٹ کرو میری بات. آج کل تو ہمارے نوجوان بچے بھی کہتے ہیں کہ میں جملہ دے رہا ہوں, میں کوئی جملہ نہیں دے رہا. کیوں؟ جملے ہم سے کیا بنیں گے؟ جملے کے لیے تو بڑی ترکیبیں چاہیے, کلمے ہی سیدھے ہو جائے گلے کلے تو وہ بھی بڑی بات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مینار کھڑا کر لو, اس کی بھی جڑ ہوتی ہے, نہ ہو فاؤنڈیشن نہ ہو اس کی تو مینار کھڑے نہیں رہتے, وہ بلڈنگ دھڑام سے گر جاتی ہے. یہ ہمارے جبال علم ہیں, یہ ہے بنیاد, یہ ہے بنیاد. یوں نہیں کہوں گا, بنیاد سے مطلب یہ نہیں کہ یہ چھپے ہوئے ہیں, نہ, یہ چھپے ہوئے ہیں الحمدللہ, چھپے ہوئے نہیں ہیں. لائبریریاں بھری ہیں, دارالفتاح کی بہار ہے, علم اور ریسرچ کی دنیا ان سے آباد ہے. یہ خاموش سیدوں کا خاندان نہیں ہے. الحمدللہ ہزاروں میں زبانوں کو زبان دی ہے, آنکھوں کو روشنی دی ہے, اور یہ کام ہے نبی کے گھر والوں کا. یہ ان کا شرف ہے, یہ ان کا اعزاز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جد پاک ہی مدینۃ العلم ہیں, اور ان کے جد پاک ہی باب مدینۃ العلم. آج کون سے سوتے ہمیں بتا رہے ہو علم کے, کہتے ہیں جی خیالی نہیں آتی آپ کو علامہ پر عربی نہیں آتے. میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو, اور کوئی کتاب ایسی دکھاؤ تو صحیح, علم عقائد کی دکھا دو. تمہید ابو شکور سالمی کا بھی میں تعارف کرا رہا ہوں, خدا کی قسم تمہید بھی اس شخص کو آتی تو کبھی بے ادبی نہ کرتی, رکھی ہوگی دکھانے کے لیے لائبریری میں. لیکن سید صاحب قبلہ کے دروس جنہوں نے سنے, ان کی زبان پر کبھی بے ادبی کا کوئی جملہ نہیں آتا. وہ علماء سراپا ادب ہوتے ہیں. اور پھر ان ہستیوں کا سنو, ان ہستیوں کا جن کا ادب کیا کہوں آپ کو, جن ہستیوں کا ادب بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. سن رہے ہو؟ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
اصول اہل بیت. تو فکر رضا کدھر مر گئی تمہاری؟ اس لیے کہ تمہیں فکر اور ہے، نام اور لیتے ہو. ہمارے پنجاب میں کہتے رہتے ہیں ہاں نامہ بکھو دا تو تھیوا لکھو دا. پھر کہتے ہیں کہ یہ تو کہاوتیں بولتا ہے. میں کہا بولنے کے لیے ہوتی ہے، ضرب الامثال کس لیے ہوتی؟ اسی لیے تو ہوتی ہے تاکہ سمجھ جاؤ نام اور کام اور. میں نے کہا جھلکیاں مت دکھاؤ، ہم جانتے ہیں امام احمد رضا بریلوی کو جانتے ہیں کیونکہ واسطہ سید صاحب کا رکھتے ہیں. صرف نام سنا ہے تم نے، تم کیا جانو کام کو؟ اور کملیا جہاں جبریل امین میں اجازت نہیں آتی، جہاں اسرائیل جیسے بے اجازت نہیں آتے، کہو نا سبحان اللہ. اسرائیل تو بڑی قوت ہے، ایسی قوت ہے اسرائیل کے اس کی قوت کو تو خلیل بیٹھ بھی مان لیے. یعنی جو کسی کی قوت نہیں مانتا وہ بھی اسرائیل کی مانتا ہے. کہ اسرائیل کے بعد بڑی پاور ہے. وہ پاور والا فرشتہ بھی جس دہلیز کو پار نہ کرے، کھڑے ہو جائے، اجازت مانگے. کیوں؟ اندر حبیب ہیں، حبیب کے اہل بیت ہیں. اس دہلیز کو پار کرے گا کوئی اور سمجھے گا کہ ہوش و حواس کے ساتھ یہ لوگ چپ رہیں گے، یہ تیری خام خیالی ہے. ہمیں شرافت کا سبق دے رہے ہو، اور یہ شرافت ہے کہ جس ہستی پاک کا ادب نبی پاک کا ادب ہے، جس ہستی پاک کی عزت نبی پاک کی عزت ہے، جس کا غضب حضور کا غضب ہے، جس کو ایذا ہو تو حضور کو ایذا ہے، جس کی سیرت حضور کی سیرت ہے، جس کی صورت حضور کی صورت ہے، جس کے اخلاق حضور کے اخلاق، جس کی عادات حضور کی عادات، جس کے طور طریقے حضور کے طور طریقے، جس کے قلب کی فضا فضائے قلب محمد. اور تم خود کو ناموں سے رسول کا خادم کہلوا کر قوم سے اپنا گزارا الاؤنس لیتے ہو. شرم نہیں آتی؟ کون ایسا بندہ ہے کہ جس کی عزت کا تم دعویٰ کرو اور اس کی بیٹی کی بے ادبی کرو تو وہ یہ سمجھے کہ میرا تو ادب کر رہا ہے لیکن میری بیٹی کی بے ادبی کر رہا ہے. ایک بندہ مجمع میں با ہوش کہہ دے کہ میں نے اپنی عزت بیٹی کی عزت سے الگ رکھی ہوئی ہے، لہذا میں اس پر بھی خوش ہوں جو میرا تو ادب کرے لیکن میری بیٹی کا نہ کرے. ایک بندہ بھی باہوش ایسا اگر ہے تو وہ بتا دے جی ہم ایسا سمجھتے ہیں. اور اتنا تو ساری دنیا جانتی ہے کہ بیٹی کا نام لے کر اگر کسی کے لیے نامناسب کوئی لفظ بول دے تو ہر ذی ہوش یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ کہہ لیتا میں تجھے معاف کرتا. تو جس پر اب تو نے انگلی اٹھائی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. لاہور میں کسی سے یہ بات کر کے دکھا لو تمہیں بھی پتہ لگے گا کہ غیرت کیا ہے. اور بے شرم آدمی تمہیں اتنا احساس نہیں ہوا کہ اللہ کے بعد خالق کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت والا رب نے پیدا ہی محمد رسول اللہ. حضور خود فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم غیور ہے اور بنو ہاشم میں رب نے محمد رسول اللہ کو غیور بنایا. میرا رب غیرت والا ہے اور محمد غیرت والا ہے. جب محمد رسول اللہ سارے غیرت والوں کے قائد ہیں تو تم نے کیسے سمجھ لیا بد دینت و بد اصل؟ تو نے کیسے سمجھ لیا کہ ان کی بیٹی پاک جن کو رب نے یطہرکم تطہیرا حضور کی شان کے لائق بات فرمایا، ان کے بارے میں تو ایسے گرے لفظ بولے گا اور پھر شریعت کی پناہ ڈھونڈے گا؟
شریعت نے وہ لفظ بولنا حرام ہی نہیں کفر قرار دیا. کون سا لفظ؟ جس سے محمد رسول اللہ کو ایذا ہوتی ہو. اور حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو جس سے ایذا ہو اس سے محمد کو ایذا ہوتی ہے، اور جس سے محمد کو ایذا ہو اس سے رب کو ایذا ہوتی ہے. اور جو اللہ اور رسول کو اذیت دے وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. تو ہم قرآن کی طرف سے جو تمہارے لیے فتویٰ سنا رہے ہیں، جو ایذائے فاطمہ کرے وہ ایذائے رسول کرتا ہے، اور جو ایذائے رسول کرے وہ ایذا اللہ کرتا ہے. اور ایسے کے لیے پہلا حکم کیا ہے کہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے. جس کی زبان پر یہ لفظ آ سکتا ہو اور نہ آ سکتا ہو تو میری تقریر ویسے ہی ختم ہے. اس کا مطلب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. کون ہے؟ کیا قیمت لگتی ہے بھائی آپ کے بولنے کی؟ اس کا مطلب ہے کہ یار لوگ ایسے ہی سمجھتے رہیں گے. یہ سمجھو گے تو پھر لوگ بھی پھر ایسے ہی باتیں کرتے ہی رہیں گے. کیوں کہ بھائی جو چوکیدار ہیں محافظ ہیں ان کو بات کی سمجھ ہی نہ آئے گی تو چور تو چوری کرے گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو سیدہ کی بیعت بھی کرے وہ حضور کی بیعت بھی کرتا ہے، جو حضور کی بیعت بھی کرے وہ توحید والی بارگاہ میں بیعت بھی کر رہا ہے. ویسا شخص دنیا و آخرت میں نہیں. اب آپ کا کام ہے، میں تو جو بولنا تھا بول دیا. اب آپ کا کام ہے وہ دنیا و آخرت میں نہیں. ایسے بڑے عین نکال کے نہیں بولو، تکلف سے کاری ہوں گے اور لانتی ہے. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ جو حضرت سیدہ کے آپ بولے کون ہے؟ زور سے زور سے زور سے زور سے. سید صاحب کے علماء مجھے اشارے سے فرما سکتے ہیں کہ اہل سنت کا عمومی طریقہ لعنت کا نہیں ہے. میں نے کہا جی میں نے بھی نامزد کر کے نہیں کی، جو بھی کہہ رہا ہوں. اب ٹھیک ہے حضور، تمہید ابو شکور سالمی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میں ہوش سے بول رہا ہوں. لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ ہوش سے نہیں. میں نے کہا سیدی ابوالبرکات کا نوکر ہوگا تو جوش میں بھی ہوش رکھے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں جو تمہید میں آپ نے دروس میں پڑھایا قبلہ اسی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فضل سید ابوالبرکات. اور جو شخص کو اگر یہ دعویٰ ہو کہ اتنے لفظ کی اجازت ہے تو میں نے کہا اپنی بیٹی کو بھی صبح کہے تیری بیٹی خون ہے نا، اور جس سے تو کہہ رہا ہے وہ تو محمد رسول اللہ کا خون ہے، جس سے افضل ہستی رب نے پیدا ہی نہیں کی. وہ افضل الخلق ہے کہ جس کے سامنے عرش معلا بھی یہ شان رکھتا ہے. علامہ نبھانی کی عبارت دیکھ شرح شمائل کی. رسول پاک نے عرش پہ جاتے ہوئے ارادہ فرمایا کہ نالین پاؤں سے اتار دوں. فرمایا ابھی رک کیوں گئے؟ کہا نالین اتار رہا ہوں. فرمایا کیوں؟ اس لیے اتار رہا ہوں کہ وادی مقدس طوا کے آمد پر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ کہا تو میں اس امر سے پہلے ادب کرتے ہوئے نالین. فرمایا حبیب اس بات پر دھیان رکھ کہ وہ کلیم تھے، آپ حبیب ہو. یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کر رہا ہوں شرح شمائل سے. فرمایا وہ کلیم ہے، آپ حبیب ہے، آپ کو یہ تکلیف نہیں دی جائے گی. ذو العرش لم یوزم بخلع نعالہ، آپ ہی تو صاحب عرش ہو. تو صاحب عرش کے لیے آخری جملے ہیں تقریر کے، نوٹ کرو.
میری جماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی متجل رہو تشریف لائے. میں تقریر کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں تاکہ حضرت سرپرست اعلیٰ کے حکم سے اور سید مصطفیٰ اشرف صاحب کے حکم سے وہ بھی پیغام جاری کر سکیں. گرامی قدر حضرات، آخری جملہ اس فقیر کا ذہن توجہ کے ساتھ، نعلین قدمین شریف سے مس کر جائے تو اس چمڑے کی نعلین شریف کا صرف مس کرنے سے، قدمین سے مس کرنے سے یہ مقام ہوتا ہے کہ حکم ہو گیا کہ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ نالین کس چیز کی ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کس چیز سے لگی ہے. لہذا اس نالین کو قدمین سے تمسک کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے اتارنے کا حکم نہیں. اس کا یہ شرف ہو گیا کہ اب انہی کے ساتھ آپ عرش اعظم پر چلو کرو. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی بھائیوں، نالین شریف قدمین شریف سے انسلاک کر بھی لے، الحاق کرے بھی، ملے بھی، چومے بھی، کوئی لفظ بھی بول دوں تو جز تو نہیں ہے نا. وجود محمدی کا جز تو نہیں ہے نا. کوئی نہیں سمجھ آ رہی. وجود محمدی کا جز تو نہیں ہے نا. ملا ہے، جز تو نہیں ہے. عرش کے اوپر جو چیز جا رہی ہے وہ جز نہیں وجود محمدی کا. اور جس پر تم بول رہے ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ انما فاطمہ تو بدعۃ منی. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان ملکہ قیامت، جد الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی. حیرت ہے مجھے اس قوم پر جو نالین شریف کے تو ماٹو بنائے پھرتی ہے اور اس کی مارکیٹنگ کرتی ہے، طرح طرح کے نالین شریف کے نمونے بنا کر اپنی جماعت کو فخر سمجھتی ہے. ارے نالین کی کہ نقش کی، اس کی مثال کی بھی عزت کرتے ہو. اور جسے مصطفیٰ یہ فرمائے انما فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہو، بہانے ڈھونڈتے ہو. جی ہم یہ لفظ بول سکتے، کیسے بول سکتے ہو؟ اپنی بیٹی کے لیے بولو، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کیسے بولا جاتا ہے. بہانے ڈھونڈتے ہو. کوئی یہاں لگائے پھرتا ہے، کوئی یہاں لگائے پھرتا ہے، بغیر سوچے بھی لگائے پھرتا ہے. ابھی ربیع الاول شریف آئے گا، آپ دیکھ لو گے کہ سب لگا لیں گے. میں نے کہا کچھ خیال نہیں کرو گے، کچھ خیال نہیں کرو گے اس بات کا؟ نالین مقدس ہے، پاؤں میں آئی ہے، قدمین شریفین میں آئی ہے. جس کو جگر کا ٹکڑا فرمایا اس کا مقدمہ لے کر سید گلی گلی آپ کے دروازے دعوت فکر دے رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا. یہ اس پاک دھرتی پر اور پنجاب کی سرزمین بیٹھ بیٹھ کر ایک ملا نے یہ ظلم کیا تو آپ کے واڑ کھولنے کو تیار نہیں، کان سے سننے کو تیار نہیں، منہ سے بولنے کو تیار نہیں. پھر کس منہ سے آثار کا نام لیتے ہو؟ ظالموں نے پہلے تو ان کی قبر کا نشان مٹایا. میں دیکھتا ہوں کہ ہماری ماں کی قبر کا نشان کوئی مٹائے تو آپ اس کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہو. آپ اس امام کے دشمن ہو جاؤ گے کہ اس نے تو ہماری ماں کی قبر کا تعویذ گرا دیا. تو یہ ظلم بھی انہوں نے کیا اور آج بھی ان کے پیٹ بھر کر یہ ظلم کر رہے ہیں کہ سیدہ پر تھپا لگایا، خطا
اپنے سید صاحب قبلہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا آخری سانس وقف ہے سیدہ کی عظمت کے لیے. ہم یہاں سے لے کر نجد کے چوروں تک ہر اس بدماش کا پیچھا کریں گے جو سیدہ کے خلاف اشارتاً بھی پکے گا. نہ آج چھوڑیں گے نہ کل چھوڑیں گے. ہماری جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، نجد تک جنگ جاری رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان سیدہ زہرا ملکہ قیامت. آج حضرت سید کے عرس میں آنے والوں، میں یہ حوالہ معمولی نہیں دے رہا. آپ نے سید کا لفظ تو کئی بار سنا ہے، سید ہیں تو سید کہتے ہیں، لیکن یہ سید وہ سید نہیں رہا. یہ وہ سید ہے کہ جس نے علی کا بیٹا ہونے کا ثبوت دیا. میں نے کتاب میں پڑھا، ایک دیوبندی مولوی نے لکھا کہ میں مولوی محمد حسن کے مدرسے میں گیا جامعہ اشرفیہ میں. مولوی محمد حسن دارالفتاح میں بیٹھا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مولوی محمد حسن ایک بڑا نام ہے دیوبند مکتبہ فکر میں، اور لاہور میں بہت بڑا مدرسہ ہے اس کا. مولوی محمد حسن دارالفتاح میں تھا. میں نے کہا مفتی صاحب عید کا فیصلہ ہو گیا؟ کہا نہیں. شہادتیں ملی؟ کہا تام نہیں، کچھ ہیں لیکن لی نہیں میں نے. کہا کیوں نہیں لی؟ کہنے لگے اس لیے نہیں لی کہ لاہور میں شہادتیں لے بھی لوں تو محمد حسن کی کون سنتا ہے. کیوں کہ دادا کی اس نگری میں سکہ تو سید ابوالبرکات کا چلتا ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت یہ نہیں ہوتی کہ صرف ان کے بچے کا ذکر کریں. فضیلت یہ نہیں کہ ہم ان کی روحانی اولاد ہیں ہم ذکر کریں. فضیلت یہ ہے کہ جو عقیدے میں مناظر مقابل ہے اور شہر میں دوسرے مکتبہ کا ذمہ دار ہے، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ سکہ اس کا چلتا ہے. انہوں نے کہا جی چلتا ہوگا اوروں پر، آپ پر تو نہیں. کہنے لگا یار مجھے بھی شرم آتی ہے. ایک تو وہ ہے سید، دوسرا اس کے تقوی پر میں انگلی نہیں اٹھا سکتا. مجھ سے زیادہ متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی. میں کہتا ہوں کہ شاید آج کے ان جیسے ماننے والے، ان جیسے، یہ لفظ بھولنا نہیں، ان جیسے ماننے والوں سے تو شاید اس وقت کے گستاخ بھی کچھ اچھا اصول رکھتے. یہ ماننے والے شرم کرو، حیا کرو. بے ایمانو، ان کی حیا تو خدا کے فرشتے بھی کرتے ہیں، ملائک بھی کرتے ہیں. اور آج دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. وہ جی ہم نے کون سی کوئی بات کر دی، خطائی جاتی تو کہا ہے. تو میں نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ 14 صدیوں میں یہ کس نے کہا ہے؟ کس مسئلے میں خطا اجتہادی کہہ رہے ہو؟ کہا جب مانگ رہی تھی. میں نے کہا دکھاؤ کس نے لکھا، کس نے لکھا؟ تم تو خطا اجتہادی کہہ رہے ہو. میں نے کہا اجتہاد کہاں لکھا ہے؟ خطا کا تو سوال بعد میں ہے نا. بتا اجتہاد کہاں لکھا ہے؟ جب اجتہاد ہی نہیں لکھا تو خطا کہاں لکھا ہے؟ یہ حکم الاناف کے سٹیج پر میں بات کر رہا ہوں، اور یہ وہ سٹیج ہے جس پہ کھڑے ہو کر سید علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ سرکار کلام بھی بولتے تھے. اس سٹیج کو معمولی مت سمجھ. یہ وہ سٹیج ہے جس پر حجت الاسلام مولانا حامد رضا بھی بولے ہیں. آج تو سکھائے گا فکر رضا. یہ سٹیج ہے جس پہ حجت الاسلام بولے ہیں. یہی وہ سٹیج ہے، پہچان اس کو، جس پہ بریلویت کی ساری جڑیں ہیں.
حضرت مصطفیٰ اشرف بیٹھے ہیں، میں عابد الحدیث کا بیٹا آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہماری ہسٹری میں 1400 سالہ تاریخ میں ایک بھی ایسا نہیں جس نے اس جرم کی اجازت دی ہو. ہمارے علماء نے واضح طور پر لکھا کہ من سب فاطمہ فإنہ یکفر، جس نے اشارتاً بھی بے ادبی فاطمہ کی کوئی بات کی اس کی تکفیر ہوگی، وہ کافر ہو جائے گا. فرمایا دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ حرمت فاطمہ حرمت رسول، عزت فاطمہ عزت رسول ہے، اور بے ادبی فاطمہ بے ادبی رسول ہے. یہ ہے دلیل. اور جو کہے کہ بیٹی کی عزت باپ کی نہیں، میں اس کو کہتا ہوں کہ تجھے آر دلائے کوئی بیٹی پہ تو غصہ نہیں کرے گا؟ کہ کروں گا. تو میں نے کہا کیوں کروں گا؟ وہ الگ وجود ہے، تیرا الگ وجود ہے، غصہ کیوں کرتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھے. ایک گلی میں کھڑے بندے کو کہہ کے دیکھ لو، بیٹی کا حوالہ دے کے ابھی تمہیں سمجھا دے گا اچھی طرح کہ بیٹی باپ سے جدا نہیں ہوتی. جس کی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے میری جدا ہے. نہیں ہے نا؟ جب تیری اور میری جدا نہیں ہے، میں بیٹیوں والا ہوں. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جب ہماری بیٹی ہم سے جدا نہیں ہے تو وہ ہستی ہے. نالین کو یہ مقام بخشتے ہیں. بیوی کو کیا مقام ہے؟ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیوی ہو تم بے مثل ہو. 22واں پارہ سورہ احزاب دوسرا رکوع دوسری آیت، 22ویں پارے کی دوسری آیت، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء. توجہ ہے جی؟ اے نبی کی بیویوں تم بے مثل ہو. نبی یہ کیونکہ تم نبی کی ازواج ہو. نساء کی اضافت ہے النبی کی طرف. فرمایا نبی کی زوجیت کی وجہ سے تم بے مثل ہو. تو جس کی زوجہ بننے سے حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا، حضرت زینب خون اپنے باپ کا، لیکن زوجیت کا رشتہ جڑنے سے میں ان مولویوں سے بار بار پوچھ چکا ہوں، آج تک کسی نے جواب نہیں دیا اور بک بک کرتے رہتے ہیں. مسئلے کا جواب کبھی نہیں آیا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ زوجیت کا تعلق جڑنے سے کیا وہ معصومہ ہے؟ تو بقول تیرے جب معصومہ شریعہ نہیں ہے، جب معصومہ شریعہ نہیں ہے تو پھر اللہ نے حضرت عائشہ کی شان میں یہ آیتیں کیوں اتاری کہ اے مومنوں، منافق غلط بات کہتا ہے تم سوچنا بھی نہیں، تم نے دہرانی بھی نہیں، بات کہنی بھی نہیں، فوراً کہنا ہے یہ جھوٹ بکتا ہے. لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. تو کوئی تو ان آیتوں کو سمجھے. او جاگو سنیے، جاگو، او جاگو سنی جاگ. اب بھی اگر تیری نیند نہ کھلی تو کب کھلے گی؟ سنیو، سمجھو. کسی نے بات کی کہ عائشہ جب معصومہ شریعہ نہیں ہے تو یا اللہ سوچنے کیوں نہیں دیتا؟ جب امکان ہے تو سوچنے دے. اللہ نے 3 آیتوں میں یہ فرمایا اگر مومن ہو تو سوچنا بھی نہیں، اگر مومن ہو تو دہرانا بھی نہیں، منافق کی بات کو سوچنا بھی نہیں، منافق کی بات کو دہرانا بھی نہیں. اب مجھے کوئی بتائے کہ یہ کیوں ہے جب معصومہ شریعہ نہیں ہے؟
تو کیوں دہرانے سے منع ہے؟ کیوں سوچنے سے منع ہے؟ کیا لایا مالک؟ سبحانکا سبحانکا، یا اللہ تو بڑی پاک شان والا ہے. اس میں اللہ کی پاک شان کا ذکر کیوں ہوا؟ کیا مقام ہے اس مقام پر؟ فرمایا اس لیے کہ یہ رشتے کرائے رب نے، تو ان میں عیب والی خطا والی بات ہو تو عرف آئے گا رشتہ کرانے والے پر. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا نبی علیہ السلام نے، علی تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں جو منافق کہتے ہیں؟ یہ جو دیکھنا چاہے صدر اللہ فاضل کے حاشیہ میں دیکھ لے، یہ ابھی کنز الایمان پر چھپا ہوا مل جاتا ہے، اسی آیت کے تحت دیکھے وہ. حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا، یہ میں آپ کے لیے خاص طور پر اس واقعہ کو ذکر کر رہا ہوں. کیوں کہ لوگ کہتے ہیں بات بڑی ہے ہم بولنے ہی نہیں، کچھ نہ کہیں، لیکن حضور پوچھ رہے ہیں مولا علی سے. اس کا مطلب ہے کہ جس وقت بولنے کی ضرورت ہو اس وقت بولنا ضروری ہے. کیوں کہ جس کی حق کوئی کر رہا ہے اس کو یہ بھی پسند ہوتا ہے کہ اس وقت جو میرے غلام ہیں وہ بول رہے ہیں اور میری پاکیزگی بیان کریں. ضرورت تھی تو بلایا نا. فرمایا علی کچھ بولو. چلی شیر خدا کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ ایک دن سرکار نے نالین شریف پہنی ہوئی تھی، آپ چل رہے تھے کہ جبریل امین آئے آپ کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کی نالین سے ایک معمولی سا نشان خون کا جو کسی حشرات میں سے چلتی ہوئی چیز کا خون لگ گیا، اور یہاں صدر اللہ فاضل نے جو لکھا تو یہ ترجمہ کیا اس کا کہ جوں برابر کسی چیز کا خون ہے، معمولی سا نقطہ خون کا نالین شریف پر ہے. تو حضرت جبریل امین عرض سے آئے اور عرض کی مالک فرماتا ہے اس نالین کو پاؤں سے الگ کر دیں، قدمین شریفین سے الگ کر دیں. حضرت مولا علی کی تقریر سنو، کیا عرض کرتے ہیں حضور کی بارے میں. یا رسول اللہ جب ایک معمولی سا خون کا نشان وہ بھی قدم شریف پر نہیں نالین شریف پہ لگے تو مالک پاؤں میں نہ رکھنے کا حکم دے دے. اگر یہاں آلودگی ہوتی تو اس عزت والے کے پہلو میں اس کو کیسے بٹھاتا؟ فرمایا علی اللہ تجھے اور تیری اولاد کو ہمیشہ آباد رکھے. تو نے محمد رسول اللہ کی تسکین کی بات کی، تسلی کی بات کی. میں جانتا ہوں میرے اہل سے خیر کے بنا کسی چیز کی توقع نہیں. توجہ ہے جی. اب کون ہے جو تسلی کے لفظ بولے اور کیوں بولے؟ اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عائشہ کو یہ شان ملی ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ حضور کی زوجہ ہے، معصومہ نہیں پر معصوم کا جوڑا ہے. تو معصوم کا جوڑا اگر اس کی شان کے مطابق پاک نہ ہو تو معصوم کی عصمت پر اور عزت پر حرف آتا ہے، کیونکہ وہ عزت کی ساتھی ہو جاتی ہے، شریک عزت ہوتی ہے، اس سے عزت متعلق ہوتی ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کیا اپنی بیوی کو عزت نہیں سمجھتے؟ روز دھمکی دیتے ہو، سب کے سامنے یہی تو کہتے ہو کہ میری عزت ہے، میری حرمت ہے. تو آپ کی زوجہ آپ کی حرمت ہے، محمد رسول اللہ کی زوجہ اور ان کی حرمت نہیں ہے. اسی لیے رب فرماتا ہے سوچنا بھی نہیں، دہرانا بھی نہیں. اب یہاں کرنا باس معصومہ شریعہ والی کہ معصومہ جب نہیں تو میں کہتا ہوں، میں نے کہا پھٹکار تیرے منہ پہ. او ملعون، تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ بیوی عزت ہوتی ہے لیکن وہ خون اپنے باپ کا ہوتی ہے، اور بیٹی ایسی عزت ہے کہ جو باپ کا خون ہے تو فاطمہ محمد رسول اللہ کا خون ہے. بیوی تو طلاق سے جدا بھی ہو سکتی ہے لیکن بیٹی تو طلاق سے بھی جدا نہیں ہوتی، وہ خون ہے.
وہ عزت ہے، وہ حرمت محمد ہے. ارے جان لے اشارتاً بھی ان کی طرف ہٹک کا کوئی لفظ بولے گا، بے ادبی کا لفظ بولے گا تو یہ حضور کی حرمت پر حرف آئے گا. اور اشارتاً بھی نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی کرنے والا کفر کرتا ہے اور اڑ جائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. یہی حکم محدثین نے لکھا. کس نے؟ امام سہیلی نے لکھا، ابن حجر حتمی نے لکھا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام قسطلانی شارح بخاری نے لکھا. ارشاد الساری اٹھا کے دیکھ. ہم نے کہاں پڑھا؟ علامہ صاحب کی کتاب اٹھا کے دیکھو، شرح بخاری شریف، یہ سارے احکام آپ کو نظر آ جائیں گے. گرامی قدر حضرات، ہم ڈیوٹی پر موجود ہیں. آخری بات اس موضوع پر یہ عرض کرتا ہوں، کہا کہ جن کے بارے میں سوچنے سے بھی منع فرمایا، یہ میرے پاس کل ہی سوال آیا. میں آپ کو دفع دخل مقدر کرتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں. جو درسیات پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ دفع دخل مقدر کیا ہوتا ہے. دفع دخل مقدر سمجھو کہ جو سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہنوں میں، اس کا بھی جواب پہلے استاد کلیئر کرائے. اس کو کہتے ہیں دفع دخل مقدر. تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ خطائے اتحادی کا لفظ تو سیدہ عائشہ پر بھی اہل سنت بولتے ہیں، تو جس کے لیے سوچنے سے منع ہے خطائے اتحادی تو ان پر بھی بولا گیا، لہذا خطائے اتحادی بولنے میں کوئی عیب ہوتا تو پھر ان پر کیوں بولا گیا؟ جن کے بارے میں معصیت وہ سوچنے سے منع کیا گیا جو منافقین نے بہتان لگایا، تو جنگ جمل میں ان پر بھی خطائے اتحادی کا لفظ تو اہل سنت بولتے ہیں. میں نے کہا اس لیے بولتے ہیں کہ انہوں نے ایک اقدام فرمایا تعویل سے، اجتہاد سے. اب سمجھو اس بات کو، اس اقدام میں بندے قتل بھی ہوئے، وہاں اہل سنت فیصلہ دینے کے پابند ہے. کیوں کہ ایک بھی ایسا کام ہو جائے جس میں بندے کا نقصان ہو جائے تو فیصلہ دینا پڑتا ہے. لیکن اہل سنت اس میں کوئی گناہ کا لفظ نہیں بولتے. اجتہاد، اور اس اجتہاد کو خلافت کے مقابلے میں خطا بولتے ہیں. یہی جنگ صفین کا حال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. اب لوگ ہمیں یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب صحابی رسول کو کہہ سکتے ہیں، جب ام المومنین کو کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا ذرا ٹھہر کر بھائی پیارو، ذرا رک کر. یہاں جنگ جمل ہوئی، یہاں جنگ صفین ہوئی، ہزاروں بندے اس میں قتل ہوئے. فیصلہ اس لیے اہل سنت کو دینا پڑا، اور جو سب سے ہلکی بات کہہ سکتے تھے فیصلے میں وہ انہوں نے کہہ دی. ہم نہیں کہہ رہے، وہ ہمارے اصول میں سب نے کہی. اب اس وجہ سے آپ بھی کہو گے یہ اس لیے غلط ہے کہ سیدہ نے جب حدیث سنی سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو نہ جنگ کی، نہ احتجاج کیا، نہ کوئی بندہ قتل ہوا، نہ سیدہ نے جا کر کوئی خیمہ گاڑ لیا کہ باغ میرا ہے، نہ ہی کوئی احتجاج کیا، نہ ان کے خلاف کوئی بات کی. بلکہ یہ حدیث جس پر تم تبصرہ کر رہے ہو اس میں بھی لکھا ہے کہ سیدہ نے بات ہی نہیں کی. تو مجتہد تو چپ نہیں کرتا. بھائی مولوی نہیں چپ کرتا، مجتہد کیسے چپ کرے؟ تو اب بتانا اتحاد چپ کرنے کا کیا انہوں نے. تو اب یہ بدلہ لے رہا ہے تو کہ جب ان کو کہہ سکتے کو بھی کہہ سکتے ہیں اگر اتحاد پایا جاتا تو کہہ لیتا، خطا پائی جاتی تو پھر تو کہتا. وہاں پہ بندے قتل ہوئے، وہاں اہل سنت فیصلہ کیے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتے، اور ایک دو نہیں ہوئے، ہزاریں ہوئے. اور وہاں بھی اہل سنت ادب سے لفظ بول رہے ہیں، ورنہ جو منکرین ہیں وہ تو بڑے بڑے اس پر فتوے لگا رہے ہیں. آپ ادب کا لفظ لوگ بول رہے ہیں اہل سنت،
اب کہتے ہیں جی ان پر بولنا جائز ہے تو ان پر کہنا. میں نے کہا تو نے واقعہ کا تعین کیا؟ اس واقعہ میں خطا پر تھی. اب بتائے اس واقعہ میں کون سی خطا ہے, کون سا اجتہاد ہے؟ جی اس لیے یوں نظر دوڑے نہ برچی تان کر, اپنے بیگانے ذرا پہچان کر. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ علماء کا طریقہ ہے کہ وہ بول سکتے یوں بول سکتے, کیسے بول سکتے؟ اجتہاد کیا نہیں, خطا کا سوال ہی نہیں. کیوں نہیں لڑی, کیوں نہیں احتجاج کیا, کیوں نہیں خطبہ دیا, کیوں نہیں خیمہ گاڑ لیا جا کے فدق پر, کیوں نہیں؟ یہ میرا سوال ہے, کیوں نہیں؟ اس کا جواب بھی حضرت عائشہ دے رہی ہیں. فرمایا اس لیے کہ ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ من فاطمہ. عائشہ کی نگاہ میں پوری زندگی میں فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر رسول اللہ کے مشابہ اور کوئی نہیں دیکھا. ہدیاً ودلاً وسمتاً, سیرت کے اعتبار سے, طور طریقے کے اعتبار سے, اخلاق و شمائل و خصائل کے اعتبار سے جیسے فضائے قلب فاطمہ ہے, یہ عین فضائے قلب محمد ہے. اس لیے لالچ تھا ہی کوئی نہیں. لالچ ہوتا تو فضائے قلب محمد کیسے ہوتی؟ ایک مسئلہ واضح کرنا تھا, کر دیا. دلیل ذکر کی سید و مولانا نے, سیدنا ابو بکر صدیق نے سنی, بات ہی نہیں کی. جب بات نہیں کی تو نہ اس کو اجتہاد کہتے ہیں نہ خطا کہتے ہیں. اب قیاس کروا رہے ہو کہ وہاں ہے تو یہاں. میں نے کہا 30,000 بندہ مرنا, اس پر قیاس کر رہے ہو اس بات کا کہ ان پر بولی, ان پہ ایسے کسی نے شوق میں تیری طرح تھوڑی بولی. محققین نے کہا, اور آج ہم نے اگر کہا ہو تو پکڑ لے ہمیں. اور اگر یہ 1400 سال سے یہی اہل سنت نکالا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے اس بولنے میں؟ اور تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مسئلے میں بھی 1400 سال میں کسی نے کچھ بولا ہو تو دکھا دو. تو پھر تجھے کس نے حق دیا کہ ایک مقلد کو تو حق نہیں مجتہد کی غلطی بھی پکڑنے کا؟ اور تو کن کی پکڑ رہا ہے؟ جن کے دل کی فضا معصوم کے دل کی فضا ہے. اور اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ عین دل کی فضا کیسی ہوتی ہے, تو پھر داتا صاحب سے پوچھ. پشت پناہ ہے اس وقت, داتا صاحب سے پوچھ. فرماتے ہیں جو فنا ہو جائے نا ذات رسول میں, اس پر جلوہ معصوم کا آتا ہے. یہ کس ذکر میں لکھ رہے ہیں داتا صاحب؟ کشف المعجوب لے لو, باہر سے مل جائے گی. کشف المعجوب میں تابعین کے ذکر میں امام ابو حنیفہ کا ذکر نکالو. اس میں آپ فرماتے ہیں ابو حنیفہ نے لاکھوں مسئلے کیے مگر غلطی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ابو حنیفہ فنا فی الرسول تھے تو معصوم نہیں تھے, لیکن معصوم میں فنا ہو کر ان کی صفت معصومیت کا جلوہ ان کے دل پہ آیا. نبی معصوم تھے, خطا نہیں کرتے تھے. یہ معصوم نہیں تھے مگر ان کا دل معصوم کا جلوہ تھا, اس لیے ابو حنیفہ خطا سے بچ گئے. تو جو فنا ہو جائے, قرب پائے فنائیت کا. اب کوئی صوفی بیٹھا ہو, اور صوفی بھی کم از کم ایسا جو ابن عربی کو پڑھنے والا ہو, تب میری بات سمجھ سکتا ہے. یہ بہت اونچی بات ہے, لیکن اس سے خاص مجلس مجھے کوئی نہیں ملے گی. میں سبق سنا رہا ہوں اپنے شیخ اور استادوں کے استاذ کو. سنو, جب فنائیت سے یہ تجلی مل سکتی ہے قرب نوافل سے. کاش ابن عربی کا کوئی طالب علم ہو. قرب فرائض اور قرب نوافل سے جب بندہ مظہر شان الہ ہو جاتا ہے تو ابن عربی کا لفظ ہے, جب نوافل و فرائض کا قرب بندے کو مظہر شان الہ بناتا ہے, جس میں کہتا ہے کہ میں پکڑتا اس سے ہوں قدرت. وہ حدیث بخاری باب التواضع والی بھی
اس کے مد نظر یہ بات ہو رہی ہے. جب فرائض کے قرب اور نوافل کے قرب میں اب ابن عربی آئے، فرمایا فاطمہ فرائض کے قرب میں بھی کمال پر ہے، نوافل کے قرب میں بھی کمال پر ہے، پر اس سے آگے ایک مرتبہ ہے جو صرف فاطمہ کا ہے، وہ قرب وجود ہے. قرب وجود ہے. ایک آدمی کہنے لگا وہ حضرت ابراہیم بھی ہے. میں نے کہا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن حضور نے جن کو فرمایا بول کر وہ بتا کون ہے. قرب وجود پر فائز، قطبیت کبریٰ کی پہلی منزل، فردیت کاملہ کی پہلی منزل. تو کیا جانے کہ یہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان ملکہ کائنات، فیضان سیدی ابو البرکات ناظر اسلام پیر محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی. قطبیت کبریٰ کی انتہا، فردیت کاملہ کی انتہا. اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تحفہ اثنا عشریہ پڑھ لے، اس میں اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ قطبیت کبریٰ رب تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کی نسبت کہ قیامت تک قطب کبریٰ وہی ہوگا جو خون فاطمہ الزہرا سے. تو بندگان خدا، ایک آدمی کہتے ہیں جب سمجھ نہیں آتی تو ہم مانیں کیسے؟ میں نے کہا رب کو کتنا سمجھ کے مانا ہے؟ مانا جاتا ہے، سمجھ نہ بھی آئے تو بھی اونچا مانا جاتا ہے. سمجھ اس بات کو، یہ قرب وجود ہے. اور قرب وجود کا مصداق اول جزو نبی میں حضرت خاتون جنت ہے. اس شان میں امام مالک کہتے ہیں، حضرت امام مالک بن انس امام دار الہجرہ فرماتے اس شان کے اعتبار سے، اس شان کے اعتبار سے میں کہتا ہوں، اس شان کے اعتبار سے لوگوں نے بڑا کرام کیا. میرے ایک بزرگ بھائی ہیں، انہوں نے یہ لفظ بولا تو کفر کے فتوے لگائے، جی آپ یہ کر رہے ہو. میں نے کہا یہ امام مالک کا قول ہے، یہ امام سیوطی کا قول ہے، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا قول ہے. ہم دو آؤ میں نکال کے دوں گا تمہیں، اشیاۃ الامات سے نکالوں گا، خصائص کبریٰ سے نکالوں گا. اس شان میں، کس شان میں؟ قرب وجود میں. اس شان میں امت میں کوئی بھی سیدہ کا شریک نہیں. یہ اماموں کا مسئلہ ہے. اس شان میں وجود قرب اور قرب وجودی میں. ہاں اب سمجھ آئی ہم کو. یہ ابن عربی کا طالب علم اس کو خوبی جانے گا اور بات خاصوں کی نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ اس روزے کا کل سلامت رکھے، اس کی روشنی، اس کی بہار قیامت تک ہمارے دلوں کا چین ہے. یہ نہیں مولویوں کی بات نہیں، نہ علم کی بات ہے. یہ زیادہ ہیں، روحانیت تو پہلے ہی ان کی کامل ہے. کوئی یہ بات نہ کہے علم پڑھاتے تھے، ارے علم پڑھاتے تھے ادب والا، اور علم جہاں ادب والا اور روحانیت وہی تو وہ علم نور ہوتا ہے، وہ علم نور ہوتا ہے. ان مقامات عالیہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمانوں سوچا بھی کرو. اور جب یہ کوئی سوچ ایسی رکھتا ہے تو میں قسم سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایمان کی لذت اور سرور وہ نصیب ہوتا ہے. اس معرفت اہل بیت میں اگر کوئی جیتا ہے تو پھر وہ لذت حاصل ہوگی جس نشے میں امام احمد رضا بریلوی رہتے تھے، جس میں مولانا عبد الرحمن جامی غلامان آل محمد جو کہتے تھے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول.
وہ اس مستی میں تھے. زور سے کہو سبحان اللہ. اور وہ مستی کے مراکز بند نہیں ہوئے، کھلے ہیں. لیکن یقین والا تو ہو، کوئی یقین والا تو ہو، اور دوسرے لفظ میں یہ جامع محبت کو بھیڑ والا تو ہو تو صحیح. لیکن اس یقین کے ساتھ آؤ گے جو مولانا جامی کے پاس ہے، جو حضرت امیر خسرو کے پاس ہے. وہ یقین جو امیر خسرو کے پاس ہے لانا پڑے گا. خواجہ عبید اللہ حرار والا، حضرت علاؤالدین عطار والا، وہ یقین لاؤ جس یقین کے ساتھ مفتی اعظم ابوالبرکات سید احمد اپنے مرشد کی زیارت کرتے تھے. اور آپ کے یہ کلمات میرے پاس صدری طور پر موجود ہیں. فرماتے جب تک تن سے علم کا خمار اور اس کا گھمنڈ نہ اتارو، مرشد جلوہ دیتے ہی نہیں. وہ گھمنڈ پڑے رکھ کے آ، اس لیے کہ جو لینے آتا ہے اس کو خود کو جھکانا پڑتا ہے، اور جب وہ چڑھائی پہ ہوگا تو لے گا کیا. فرمایا علمی گھمنڈ غرور پرے رکھ کے آ، تواضع کر سے برتن نیچے رکھے گا تو مرشد نگاہ سے فیض سے اس کو بھر دے. یہ ہے سبق اس درگاہ کے جتنے یاد تھے، اس میں سے جو مناسب اس وقت میسر آئے واللہ رٹ کے نہیں آیا. تو جو آپ بزرگوں کے ہی تصرف سے سامنے آتے گئے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستان فیض کو سلامت رکھے، فیض و برکات قیامت تک قائم ہے. اور یہ تو ہوتا ہے کیونکہ دعا ہم کرتے ہیں صرف اپنی نیت ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ قرآن کا حکم ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو دنیا میں بھی قائم ہے، آخرت میں بھی قائم ہے. کیوں کہ اللہ کے قول ثابت سے یہ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ آنے والوں کو اجر کامل عطا فرمائے. ہماری حاضری بارگاہ مفتی اعظم میں سادات پاک میں قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ صاحبزادگان کو اور فیض و برکات میں ترقی اور قاسم بنائے ان کے فیضان کا. اللہ تعالیٰ ان کی زبات کو ہر قسم کی شر حاسدین سے محفوظ فرمائے بحرمت نبی کریم وآلہ الطیبین واصحاب الہادین برحمتک یا ارحم. شاہ جی کے حکم سے تعمیزات کھڑے ہو جائیں، دو شیر اسلام کی، اس کے بعد دعا ہو. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پلا سیدہ